اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آخر نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو، صلو نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھ کو دیکھتے ہو ایسے پڑھا کرو۔ اب نماز میں جلدی کرنا، سجدے پہ سجدہ مارنا، حدیث میں وہ نماز بد دعا کرتی ہے انسان کو۔ آقا جی کہتی خدا تجھ کو برباد کرے، تو نے مجھے برباد کی، کیا فائدہ۔ یہ بہت سے بھائی اب ایسے کرتے ہیں، سجدے پہ سجدہ۔ ایک صحابی کو 3 دفعہ دوہرائی نماز، کتنا وقت قیمتی ہے۔ تیسری دفعہ اس نے کہا میں ایسے ہی جانتا ہوں، تو آپ نے کہا کیا عام کرتے اطمینان، فاطمئن راکعا، مطمئن رہے، جب رکوع کر ان تطمئن راکعا، سب میں اطمینان کر، اطمینان سے رکوع کر، قیام اطمینان سے کر، سجدہ اطمینان سے کر، اطمینان کے لفظ دہراتے رہے۔ اس کو ایسے سکھایا۔ اور اچھی نماز پڑھے تو حدیث کے مفہوم میں کیسی خدا تجھے محفوظ کرے، تو نے مجھ کو محفوظ کیا، اس لیے تبدیلیاں نہیں آتی ہیں نا۔ تو 100 نفل پڑھتا ہے، 50 پڑھ لے، لیکن آرام سے پڑھ، تاکہ وہ نماز تیری رحمت بنے، مصیبت نہ بنے۔ آقا نے کہا نماز بد دعا کرتی ہے، تو کیا فائدہ ایسی نماز کا۔ اور دوسری، آقا جی نے کبھی ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھی ہے، یا سینے پہ ہاتھ باندھا ہے یا ناف کے نیچے باندھا۔ جو چیز آقا سے مستقل ثابت ہو وہاں مذہب نہ لیا کریں، مذہب کا فائدہ نہیں ہے۔ آقا سے افضل طریقہ کوئی لا نہیں سکتا۔ یا یہاں ہاتھ باندھا ہے سرکار دو عالم نے، یا یہاں کوئی ثبوت نہیں کسی کے پاس کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے۔ آقا نے ہمیشہ سلام پھیرا ہے، کبھی ایسے نہیں کیا ہے۔ آپ مجھے جواب دیا کریں، کیا جواب لیں جو بولتے ہیں۔ بولتے تم کہاں سے مسلمان ہو، نبی کے جو کام کرتے وہ نہیں کرتے ہو، اور جس کا مستقل ثبوت ہے، اور جو کرتے اس کا مستقل ثبوت 1 دفعہ بھی نہیں ہے، یہ 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ ثابت ہے۔ یہ محبت ہے رسول اللہ کی؟ یہ محبت تو نہیں ہے۔ کوئی چیز ہو اس میں ثبوت ڈھونڈو، آقا جی نے ایسے کیا ہے یا نہیں کیا، ایسا سوچنا یا کرنا اچھا ہے یا برا ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، رسول اللہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کی خواہش، اس کی سوچ، سب کچھ میرے مطابق ہو، جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو۔ بتاؤ، ایک چیز سوچنے کی ہے۔ یہ مذہبوں میں جا کے گمراہ ہوئے ہیں۔ قرآن میں مذہبوں کا آیا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ قرآن میں فقط اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور جن سے سیکھنا ہے کہا ان سے سیکھو، علماء ہوں، ذکر والے ہوں، کوئی بھی ہوں، لیکن اختلاف آ جائے اس کو چھوڑ دو، اختلاف میں مت پڑھو۔ اختلاف میں پڑھ کے کھانا خراب ہو گیا۔ جس چیز میں اختلاف ہو اسے بچنا ہے۔ کیوں بچنا ہے؟ آقا جی تم سے پہلے قومیں ہلاک ہوئیں، کثرت السؤال وقیل و قال، زیادہ بحث مباحثے میں پڑھنا منع فرمایا۔ قرآن نے شریف میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تمہارا کسی چیز اختلاف تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى، خدا رسول کے حوالے کرو، اس میں مت پڑھو، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس لیے بیڑا غرق ہوتا ہے نا، ایسے کرتے کرتے کٹر شیطان ہو جائے گا۔ اگر کٹر بننا ہے، عاشق رسول، عاشق خدا، یہ چیزیں نہ کہا کریں، یہ منع ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ایسے کہا، اوروں نے ایسے کہا کہ ہم تم کو یہ تفسیر کرتے ہیں، ان چیزوں کا بیان کرتے ہیں، کوئی چیز ہماری دیکھو قرآن کے مطابق نہیں، چھوڑ دو، دیوار میں مارو۔ امام مالک نے ایسے کہا، یہ پچھلے علماء نے ایسے کیا ہے۔ کیوں؟ یہ باتیں مجہول نہیں ہیں، واضح ہیں، واضح باتیں تو کرنی چاہیے، اور جو رسول اللہ کے تقاضے سے ہوں اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔
میں کوئی اپنے کسی بزرگ پیر کے تقاضے سے تو نہیں لا رہا ہوں. اگر نبی کو ماننا ہے پھر دل سے مانیں، نبی سے محبت ہے پھر دل سے محبت کریں، اور جو نبی سے ہم کرتے ہیں اور کہا جیسے میں کروں ویسے کر، دل سے کریں. نبی سے ہم کرتے ہیں، تم نے سنا اور اس کا ثبوت ملا، پھر تم نے مذہب کو پکڑا، نبی کی بات کو چھوڑا، تو انسان ہے حیوان ہے؟ تو مسلمان ہے. نبی سے افضل کوئی ولی نبی نہیں ہو سکتا. تو عام عالموں کو جا کے نبی سے افضل سمجھتا ہے. ہر چیز میں پوچھیں نبی کریم نے ایسے کیا ہے؟ نہیں کیا، نہیں کرنا. ہاں نبی سے ثابت نہیں، پھر اس میں کچھ کرے. تو اللہ ہم کو توفیق دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اور عظمت کی ہر چیز ہمارے دل میں بے انتہا خدا اہمیت ڈالے. ہاں اسی سے تمہارے اندر اثر پیدا ہوگا، ورنہ اثر پیدا نہیں ہوگا. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے. آپ نے کہا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میرے سے کی، جس نے اس سے بغض کیا صحابہ سے میرے سے. اور افضل صحابہ کو گالیاں دینا، حضرت عائشہ کو برا سمجھنا. 2 رکوع خدا نے قرآن کے اتارے ان کی برات کے لیے جب تہمت لگی. اور اس میں ایسی آیتیں بھی ہیں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ. تم اس مسئلے کو چھوٹا سمجھتے ہو، یہ بہت عظیم مسئلہ ہے کہ نبی کے گھرانے کا مسئلہ ہے. ایسی قرآن میں آیتیں ہیں. جو چیز قرآن میں آ جائے، حدیث میں آ جائے، اس کو چھوڑنا یا اس کو سوچنا کروں نہ کروں تو پھر مسلمان ہے وہ. تو خدا کرے جو غافل ہیں غفلت سے نکلیں. ہمارا تمہارا اتفاق ہونا چاہیے. نبی کریم نے جس چیز کا کہا کیا وہ ہم سب سے پہلے کریں، اس کے بعد کوئی دوسری چیزیں دیکھیں گے کہ پہلے وہ انشاءاللہ. یہ کیوں میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اتنے شعر پڑھیں، اتنے نعتیں پڑھیں، اس کو سمجھو بھی، سمجھنا بھی تو چاہیے نا. 2 گھنٹے صبح پڑھنا، شام پڑھنا، 24 گھنٹے پڑھنا، اور پھر سمجھنا آنی. تو اس لیے یہ باتیں بیچ میں کرتا ہوں کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل ہر قول سے محبت ہونی چاہیے، تب یہ نعتوں کو فائدہ دے گی، ورنہ فائدہ نہیں. 24 گھنٹے خدا کے معاملے میں ان کا تصور ہونا چاہیے. کس کا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فضل رب کا مستقل رہے، دل جگر میں یار ہی رہے، دل جگر میں یار ہی رہے. اپنی ذلتوں کو دیکھ کر، اپنی ذلتوں کو دیکھ کر آسیس میں ساری رہے، آسیس میں ساری رہے. میں غم یار کا رہے، آنکھ اشک باری رہے. ایسی جگہ اور ایسی باتوں میں ادھر بھول جانا چاہیے. سچے نہیں ہیں نا ہم لوگ، ادھر یاد ہی نہیں ہے. نشے میں ادھر یاد رہتے ہیں، نشہ آ جانا چاہیے. اس کو ادھر یاد ہے سمجھو صحیح آدمی نہیں ہے، بیکار ہے، طریقت میں نہیں چل سکتا. ہاں کوشش کریں، جب ادھر بھول جائے سمجھو طریقت کھلی ہے اس پر. ادھر یاد ہے اور محبت کا رستہ ڈھونڈتے ہو. بس حلوے والے مجنوں ادھر یاد رہتے. فردی چیزیں بھول جاتا ہے، کھانا کہ نہیں کھانا ہے،
صبح کیا کھایا تھا، شام کو بھولا ہو کیا کھایا تھا. اوہ ان کی زندگانی ہے، ان کی زندگانی ہے. وہ کھانے سے تو نہیں جیتے، ان کی نظروں سے جیتے ہیں. ان کو ایسا ہوتا ہے، سب کو نہیں ہوتا. ان کی حیات، ان کی نگاہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سبھی عاشق بنے ہوئے ہیں. عاشقی صحابہ کے پاس ان کو عذر یاد تھے؟ کوئی عذر یاد نہیں تھا. کھانا پینا ان کو ملتا تھا، جنگ کے لیے اسلحہ تھا، بس جو آپ کہہ دیں وہ تیار بیٹھے رہتے تھے. سبحان اللہ، سبحان. ہم کہہ جی عذر جاؤ، اتنا سنا پھر بھی عذر یاد ہے. بتاؤ، ہر رنگ جدا ہے. ان کو عذر تو نہیں یاد ہوتا. عذر تو جانتے نہیں عذر کیا ہوتا. وہ تو بس 24 گھنٹے ہر دم خیال لے جانا. ایسے واقعات بولتے ہیں، کہتے جا رہا تھا ایسے، مجنو سامنے بیٹھا ہوا تھا. مجنو جا رہا، اس کے اوپر سے چلا گیا. اور کہ تم کیا، میں نے اوپر سے جا رہا. شاید تم کو نظر آتا ہے کوئی اوپر سے جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے، تو یہ نظر ہی نہیں آنا چاہیے. مجھے تو نہیں پتا انسان بیٹھا کہ ایسے ہو جاتے ہیں. ایک عارف جا رہا تھا، پاؤں میں خون بہہ رہا تھا. کسی نے کہا پاؤں سے خون بہہ رہا، اس کو کچھ پٹی باندھو. ایسے دیکھ کیا، مجھے نہیں پتا چلا خون بہہ رہا. بہت سے واقعات ہیں ایسے. تو کسی وقت ادھر بھول جائے، کسی وقت بھی نہیں بھولتے ہیں. پوچھو کسی وقت بھولتے ہیں؟ کسی وقت نہیں بھولتے ہیں. چلو ایسے نہ صحیح، کبھی کبھی بھول جائے ادھر، اور اس کی وجہ ہو کہ ادھر بھول گیا کہ میرا دھیان زیادہ ادھر تھا. دھیان تو ہے نہیں ہے. بے دھیانی نماز، بے دھیانی درود، اس سے تبدیلی نہیں آتی ہے. تبدیلی آئے تو کچھ دھیان ادھر ہو تو تبدیلی آئے. اگر دھیان ہو تو ادھر سے بھی کچھ نظر آئے. تمہارا دھیان ادھر پہ دیکھو ادھر کیا. جب تمہارا دل ہی ادھر نہیں تو زبان سے کیا شور مچاتے رہتے ہو. زبان سے دھیان تو ہے نہیں. دھیان ہوتا تو کچھ نظر آتا. کیونکہ خدا رسول کے معاملے حقیقت ہیں، تصور یا غلط چیزیں نہیں ہیں، بنی بناوٹیں نہیں. حقیقت ہے، حقیقت ہے. یہ کیوں مراقبے کرتے ہیں کہ دھیان زیادہ ادھر جائے، مراقبہ کرے تاکہ کچھ اس کو کشف ہو. یہ مراقبے کرتے پھرتے ہیں، واضح مراقبے کرتے پھرتے ہیں. مراقبہ کیا آتا ہے؟ ایک تصور، ایک دھیان. ایسے چادر ڈالنا، ایسے کرو. وہ ان کا طریقہ. ہمارے طریقے میں دھیان ویان نہیں ہے. ہمارے طریقے سے ایسا ہی کہ ایسے ہی گم ہو جائے. ہمارے پاس مراقبے نہیں ہیں. بیٹھا ہوا ہی غائب ہو جائے، پھر بیٹھا ہوا ادھر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جی ایسے بہت سی باتیں ہیں اس طریقے سے. بیٹھا ہوا غائب ہے، پھر پوچھو تو ایسے کہتے ہیں. اس میں لوگ جھوٹ بھی مارتے ہیں، سچ بھی مارتے ہیں. اب کون جھوٹا کون سچا گیا؟ بولتے میں مدینے میں تھا، میں مکے میں تھا. ایسے ہوتا. نماز نہیں پڑھتا تھا، بعد میں پتہ چل نماز مکے میں پڑھ کے آتا ہے. 2 قدم اس کے لیے پتہ نہیں، خدا جانے. تو ہم ایسی باتوں کو نہ جھوٹ سچ نہیں مانتے ہیں، واللہ عالم کہتے ہیں. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. ہو سکتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، کرتے ہیں لوگ. ہو سکتا ہے سچا ہو. ہاں، اس کی آسمان زمین 2 قدم. ایسے بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے. لیکن یہ وہ یقین کرے جو اس کو دیکھے سے میرے سامنے ایسے کیا. اب یہ کیسے ہو؟ سننے کو تو ہر کوئی سناتا ہے. دکھائے پھر دیکھنے کے قابل ہوں گے تو کوئی دکھا بھی دے گا. ایسی چیزیں دکھائے گا کہ آپ حیران ہوں گے. یہ آقا کے غلاموں میں ایسا ہے تو آقا خود کیسے ہوں گے؟ ہاں، آقا جی خود کیسے ہوں گے؟
یہ آقا کے غلاموں میں ایسے کہ دکھا دیتی ہیں، ایسا کر دیتے کہ آقا جی خود کس کمال کے ہوں گے، یہ غلاموں کا یہ حال ہے۔ یہ باتیں ہیں، سچی بھی ہیں، اور اس میں لوگ غلط جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اب سچ جھوٹ کا تو نہیں پتہ چلتا، تو ان سب باتوں کا آدمی کہتے واللہ عالم۔ اب سچا انسان اسی کو مان رہے جس کے ساتھ ایسا معاملہ کر کے دکھائے، وہ تو مان جائے گا۔ اب کاٹ کے نہ دکھائے کہ ہاں کہتے ہو پتہ نہیں، خدا جانے۔ ہاں تو یہ ایسی باتیں ہیں، باتوں سے باتیں نکل آتی ہیں نا، تو یہ باتوں سے باتیں نکل آئی ہیں، تو ان کو اس باتوں کو آپ دبا دیں۔ ہاں ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی قسم دل سے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی